چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت. کچھ نے کہا کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے یوسف کو دیکھنے والی حسن پرست عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹی تھی. خدا کی قسم اگر وہ میرے سرتاج محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیتی اپنے دل کاٹ لیتی. اور اس نبی کا مذاق طائف کے پہ خوب اڑا، آپ کے چہرے کا مذاق اڑا. آپ نے کہا آپ لوگوں میں کام کرنے دو، بدماشوں کو آپ نے پیچھے لگایا تھا. آپ نے فرمایا اے عائشہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ خطرناک ہوتا تھا. 1 مہینے تک آپ نے طائف میں محنت کی ہے، 1 مہینے تک پتھر برسے ہیں، اور ایک دن تو ان ظالموں نے کہہ دیا کہ آج انہیں یہاں سے نکالنا ہے. آپ نے فرمایا اس دن پتھر بارش کی طرح برستے تھے اور میرے جسم پہ لگتے تھے. 2 میل تک مجھے دوڑنا پڑا، کہیں بیٹھ گیا تو کندھا پکڑ کے اٹھا دیا. اس دن خبر نہ تھی کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں. مقام قلب پہ جا کے مارنے والے تھک گئے، اللہ کے لیے پٹنے والا نہیں تھکا. آپ نے اپنی جھولی پھیلا دی، ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے دعا کی کہ دعا میں کوئی بد دعا نہیں کی. نہ طائف کا ذکر ہے نہ ثقیف کا ذکر ہے. آپ نے فرمایا اللہم انی اشک ضعفی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی الیک یا رب. اے اللہ میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں اپنی کمزوری کی، طریقہ کار کی کمی کی. اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ ایسے شخص کے جو مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ بگاڑتا ہے، یا ایسے دشمن کی جس کو تم نے مجھ پر غلبہ دے دیا. اے اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، اگر تو راضی ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. فرشتے آ گئے، طائف والوں کو مقدر آپ کے ہاتھ ہے، بنا دیں یہ بگاڑ میں. اگر آج آپ نے اشارہ کر دیا طائف کے دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا، طائف کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. آپ نے کہا نہیں، میں نبی رحمت ہوں، بد دعا مجھے زیبا نہیں. مجھے تو یہ امید ہے یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں، ان کی نسلوں میں اللہ کے نام لینے والے اور مجھے نبی ماننے والے پیدا ہوں. بتاؤ یہ دعا نہیں ہے تو کیا ہے؟ بد دعا کا موقع ہے، بد دعا کا آفر ہے. نبی دعا دے رہا ہے. احد کے میدان میں ابن قیمیہ نے ہر رب پھینک کے مارا، وہ گنڈاسا پھونکتا ہوا آیا، اللہ کے نبی کے چہرے پہ یہاں آ کے لگا. خون کی کڑیاں، لوہے کی کڑیاں آپ کے رخساروں پہ دھس گئی، ہڈیوں میں اتر گئی، اتنا اتر گئی کہ نکالنے والے نے دانتوں سے نکالا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے. آپ کو ابن شہاب نے پتھر مارا، سر پہ لگا، آپ پیچھے ہٹے تو بے ہوش ہو گئے. افواہ اڑ گئی ان محمدن قد قتل، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. یہ افواہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں پڑی. پہاڑ میں تھی، خیمے میں تھی، اتر کر نیچے آئی، بھیڑ کو چیرتی ہوئی، تلواروں اور نیزوں کے سائے سے ہوتی ہوئی جب پہنچی دیکھا افواہ جھوٹی ہے لیکن ابا زخمی ہے. آپ کا سر مبارک حضرت علی کی گود میں ہے اور مشک و عنبر سے زیادہ پاکیزہ لہو بہہ رہا ہے. نہ کوئی پٹی تھی کہ باندھ دیتی، نہ کوئی مرہم تھا کہ زخم پہ لگا دیتی. چٹائی کا ٹکڑا لیا، اسے جلایا، اس کی راکھ اپنے ابا کے زخموں پہ لگائی. اب اللہ کے نبی کو ہوش آ رہا ہے، بلکہ کانپ رہی ہیں، ہونٹ تھرا رہے. لوگ چیخنے لگے الدعاء علیہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بددعا فرما دیجئے. آپ نے ایسے وقت میں بھی فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے دے، وہ نادان اور ناسمجھ. دعا کے موقع پہ بھی، بددعا کے موقع پہ بھی دعا دے رہا ہے رحمت للعالمین. ایسے نبی کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ تاکہ ہم ہدایت یافتہ ہو، اللہ ہمیں کل بخشے، ہم نبی کی سنتوں پر عمل کریں. اور تیسرا انتظام اللہ نے یہ فرمایا کہ نبی کو بھیج دیا، نبی کے ساتھ اللہ نے قرآن بھی نازل فرمایا کہ نبی جی آپ پردہ کر لیں گے، نبی جی آپ اپنے روزے میں آرام کریں گے، پھر آپ کی امت کا کیا ہوگا؟ اسی لیے میں آپ کو قرآن دے رہا ہوں. صبح قیامت تک قرآن باقی رہے گا. قیامت کے آنے کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ قرآن کے صفوں سے حروف مٹ جائیں گے. حافظوں کے سینے سے قرآن مٹ جائے گا جو اس پر عمل نہیں کریں گے. تو قرآن صبح قیامت تک رہے گا. جسے ہدایت یافتہ ہونا ہے وہ قرآن کو پڑھے. اگر آج ہم سے کوئی پوچھ لے کہ ہمارے جھوکر کا سب سے کامیاب انسان، سب سے اسکول پرسن کون ہے، ہم فوراً دنیا کی کسوٹی نکالیں گے. جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، مال و دولت ہو، شان و شوکت ہو، طاقت و قوت ہو، وہ سب سے کامیاب انسان ہے. لیکن اگر یہ سوال میرے آقا سے پوچھو کہ نبی جی ہر گھر، خاندان، برادری، گاؤں، شہر
سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ آپ کا دو ٹوک جواب ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا ہو، اگرچہ اس کا لباس پوسیدہ ہو، اگرچہ اس کی سواری ٹوٹی پھوٹی سائیکل ہو، اگرچہ اس کا گھر کوئی جھوپڑا ہو، کوئی کٹیا ہو، اگرچہ اس کا کھانا روٹی سوکھی ہو، کوئی اسے کچھ نہ سمجھے، لیکن اللہ کی نظر میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تعلیم زندگی میں کام آئے گی، مرے کے کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، وہ قیامت کا دن آ جائے گا جس سے خود اللہ ڈراتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے جس دن تم دیکھو گے محبت کی داویدار مائیں اپنے آنچلوں سے اپنے بچوں کو نوچ کر گودوں سے اٹھا کر پھینک کر بھاگ جائیں گی، تری الناس سکارا، لوگ تمہیں نشے میں نظر آئیں گے، ان کی آنکھیں پتھرا گئی، ان کے منہ کھلے رہ گئے، ان کے چہرے ان کے کندھوں میں ڈھلک گئے، ان کے جسم ڈول رہے ہیں، قدم ڈگمگا رہے ہیں، حالت نشے کی سی ہے، وما ہم بسکارا، نشہ نہیں ہے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے جو ان کے ہوش اڑا دے گا، زلزل پہاڑوں کو پہاڑ سرکیں گے درکیں گے، وکان السرابا، قیامت کے دن کی گرمی جب پہاڑوں کو توڑے گی وہ ریت بن جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اپنی جگہ چھوڑ کر چل دیں گے، پانی کی طرح بہیں گے، اور جب قیامت کے دن کی گرم ہواؤں کے تھپیڑے اور آتشی آندھیوں کے جھپڑ ان ریت کے ذروں کو اڑائیں گے، کل احمل منفوش، پہاڑ آسمان میں روئی کے گالوں کی طرح اور غبار کے بادلوں کی طرح اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ جو دوسری طرف دیکھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر ابل رہا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر سونامی بن کر سیلاب بن کر انسانوں کی بستیوں کو ڈبا رہا ہے۔ جو تیسری طرف دیکھا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے جانور انسانوں کی بستیوں میں چلے آ رہے ہیں، سانپ بچھو اپنے بلوں اور سوراخوں سے نکل کر، شیر چیتے لومڑیاں بھیڑیے اپنی غار اور غفاؤں میں سے نکل کر انسانوں کی بستیوں میں چلے آ رہے ہیں۔ جو چوتھی طرف دیکھا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو لایا جا رہا ہے، 70,000 لگاموں میں جکڑی ہے، ہر لگام کو لاکھوں فرشتے پکڑے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں سے چھوٹی جا رہی ہے، سمعوا لہا شہیقا، اس کی دہاڑ اور چنگھاڑ سنائی دے رہی ہے، وہی تفور، وہ بھڑک رہی ہے، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے میں پھٹ جائے، انسانوں پہ گر رہے ہیں، سورج ایک میل کے فاصلے میں آ گیا، آسمان آگ برسا رہا ہے، لوگ موت مانگ رہے ہیں، موت مر گئی ہے، ہر ایک انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہے، ٹخنے تک گھٹنے تک کمر تک کندھے تک کسی کے لگام لگی ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، چیخ و پکار کا عالم ہے، آہ و بکا کا سما ہے، انبیاء کرام بھی گھبرائے سے ہیں، اولیاء کرام رو رہے ہیں، مغفرت القا ہو گئی، رحمت کے لالے پڑ گئے، اللہ غصے میں ہے، ایسے میں کوئی قرآن والا آئے گا، وہ ناظرہ خواہ جو صبح شام قرآن کی تلاوت کرتا ہو، وہ حافظ صاحب جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، وہ خالہ جان جو بچیوں کو قرآن پڑھاتی ہو، وہ عالم صاحب جو قرآنی مسئلے بتاتے ہو، وہ مفتی صاحب جو قرآنی فتوے دیتے ہو، وہ قاضی صاحب جو قرآنی فیصلے کرتے ہو، وہ جو قرآن سے محبت کرتا ہو، یہ قرآن والا جب اللہ کی عدالت میں آئے گا یہ بھی روتا اور کانپتا آئے گا، اللہ فرمائے گا تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے، اقرا، تو تو قرآن پڑھ، ورتقی، اور جنت کے درجوں میں چڑھ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہمک کر پڑھ، اچھی آواز میں پڑھ، اچھے انداز میں پڑھ، جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام و مرتبہ وہیں پر ہے جہاں تک تو پڑھتا چلا جائے۔ یہ قرآن والا قرآن کی تقریباً 6,500 آیتیں پڑھے گا، جنت کے 6,500 درجوں پہ چڑھے گا، فردوس بری کا باسی ہوگا، محمد مصطفیٰ کا پڑوس ہوگا، اور رحمان کا عرش اس کے گھر کی چھت ہوگی، روزانہ اللہ کا دیدار ہوگا، روزانہ نبی سے ملاقات ہوگی، کس کی برکت سے؟ مکتب کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ مدرسے کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ ان علماء کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ آج کے جلسے کی برکت سے، اور اس محبت کی برکت سے جس محبت نے آپ کو آدھی رات اور سردی میں اس جلسے میں بٹھایا ہے۔ اللہ اس محبت میں برکت عطا فرمائے، اللہ رمضان کو ہمارے لیے قرآن کو سیکھنے کا خوبصورت بہانہ بنائے۔ جیسے ہم نے بچوں کو مکتب بھیجا، آپ بھی نیت کریں کہ ہم بھی قرآن سیکھیں گے، علماء کی صحبت میں ہم بھی قرآن والے بنیں گے، تاکہ اللہ ہمیں بھی معاف کرے،
اور ہمارے خاندان والوں کو بھی ہمارے ذریعے سے جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔